جیسے کہ آپ جانتے ہیں روزگار سب کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم احساس کے دائرہ کار میں بہت سی سماجی تحفظ کے پروگرام چلاتے ہیں اور لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ احساس میں ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل کام غیر سیاسی انداز میں چلانا ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں ہونی، بالکل میرٹ پہ کام کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ شفافیت سے قواعد و ضوابط کے مطابق کام کیا جائے، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ احساس سے اس وقت مستفید ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس کام کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جہاں بھی میں جاتی ہوں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں روزگار کا موقع چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ روزگار کے مواقع جس طرح بھی ہوں ہمیں عوام کے لیے پیدا کرنے چاہیے اور اس پہ مسلمہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو جیسے کہ وائس چانسلر صاحب نے کہا، ریڑھی بان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ روزگار کے بہت سے مواقع جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور اسی لیے ہمارے لیے یہ ریڑھی بان جو احساس کا پروگرام ہے، جو اس وقت تو بہت چھوٹی سطح پہ چل رہا ہے، اور جو ہماری ایسپریشن ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ وسعت دیں، یہ ہماری حکومت کے لیے ایک بہت اہم پروگرام ہے۔ جب وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ پالیسی ڈائریکشن دی کہ ہم نے ریڑھی بانوں کے لیے نظام لانا ہے، تو پائیڈ نے کیونکہ اس پہ بہت مسلمہ اور بڑی اچھی تحقیق کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز تھی، تو ہم نے ان سے مدد مانگی، اور میں بہت مشکور ہوں وائس چانسلر صاحب کی کہ انہوں نے خود اس میں بہت انٹرسٹ بھی لیا اور ہمیں پھر ایک بہت اچھا فوکل پرسن بھی دیا۔ جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جیسے کہ ابھی بتایا، ضیاء نے بھی بتایا کہ پاکستان کے اسلام آباد کے شہر میں تحقیق کے مطابق کوئی 29,000 ریڑھی بان بھائی اور کچھ بہنیں بھی ہیں، ان سے منسلکہ کوئی 29 ارب سے زیادہ کی سالانہ کی ایک معیشت منسلک ہے، مگر وہ ہمارا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ایک بلائنڈ سپاٹ ہے۔ ہم نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے تھے، نہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے تھے، نہ ہم اس کے بارے میں کوئی ریگولیشنز لانا چاہتے تھے، اور یہ بہت بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ بہت صعوبتوں کا شکار ہوتے تھے، حکومت کو بھی نقصان ہوتا تھا، اور ایک مافیا اور بلیک مارکیٹیئرنگ کی ایک صورتحال تھی، اور گزشتہ ادوار میں ایک بلائنڈ سپاٹ تھا، یعنی کہ ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں تھا۔ یہ مشکل کام تھا، بہت پرابلمیٹک اور مشکل کام تھا، اور میں خاص طور پر شفق اور ضیاء بانڈے کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ ہم نے تو ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا، مگر محنت ان کی تھی، آن گراؤنڈ محنت ان کی تھی، کیونکہ منسٹری، ہماری تخفیف غربت کی منسٹری اور پائیڈ اور ایم سی آئی اور سی ڈی اے کے مابین جو ایم او یو ہوا، جو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ایم او یو کو، مفاہمت کی یادداشت جو ہوئی، اس کے بعد بہت سا آن گراؤنڈ کام تھا، سروے تھا، مارکیٹ کے دکانداروں سے، مارکیٹ کمیٹیوں سے، ریڑھی بان بہنوں بھائیوں سے جو بات چیت تھی وہ انہوں نے کی، ایک ماحول کو سازگار بنایا، پھر ایک کارٹ کا ڈیزائن بنایا، کارٹ کا جو ڈیزائن تھا اس کو ایکسیپٹیبل کرایا لوگوں کے لیے، پہلے تو فری آف کاسٹ اس کو، یعنی کہ کسی قیمت کے بغیر اس کو اویلیبل کرایا، اس کے بعد بینکوں کو انگیج کیا، بینکوں نے کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی، ان کو یہ چیز متعارف کرائی، اس کا فریم ورک بنایا، پہلے کچھ کارڈز بینک فائنانسنگ پہ اس کو اویلیبل کرائیں، پھر ان کی ہائر مینجمنٹ کو انگیج کیا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک پورا ایک بینکوں کا پروڈکٹ بن چکا ہے۔ تو یہ ایک پورا بڑا ہی مشکل سفر تھا، اور یہ ایسا سفر تھا کہ اس میں دیانتداری اور نیک نیتی کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ اگر کسی بھی سٹیج پہ ہمارے حکومتی اہلکار، ہمارے فوکل پرسن کی بدنیتی شامل ہوتی تو یہ کام کبھی بھی آج تک جہاں کھڑا ہوا ہے یہاں نہیں آتا۔ کسی بھی
اسٹیج پہ حکومتی اہلکار اگر بھتہ لینا شروع ہو جاتے یا ہمارے فوکل پرسن کی بدنیتی ہوتی تو ہم آج نہ یہاں کھڑے ہوتے جہاں پہ ہم ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی سلوشن کے لیے تمام ایکٹرز کو دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سلوشن کے لیے. ایک تو یہ کہ تمام ایکٹرز نے مل کے کام کرنا ہے. نہ پرائیویٹ سیکٹر اکیلا سلوشنز کا حل نکال سکتا ہے، نہ حکومت سلوشنز کا حل اکیلے نکال سکتی ہے.